بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا یشعرون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے، جو اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام کا مطلب ہی ہے عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کے بعد اسلام آیا اور اسلام کے موقع پر اس مہینے میں اسلام نے غیر مسلموں سے بھی جنگ نہ کرنے کی فرمائش کی، حکم دیا کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کی جائے گی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، معظم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک تاریخ پیش کی جاتی ہے، حضرت امام حسن اور حسین کی شہادت۔ تاریخ کے اسلام کی تاریخ میں صرف حسن حسین ہی کی شہادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ بے شمار شہادت ہوئی ہیں۔ تو اگر یاد کرنے کی بات ہے تو شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جس کو شہیدوں کے سردار کہا گیا ہے، تو ان کی شہادت کو منایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس سے کہ شہادت کی یاد منائی نہیں جائے گی، بلکہ اس کو یاد رکھا جائے گا، اور اس کے مطلب اور مقصد کو سمجھا جائے گا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی صداقت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی شہادت اور قربانی پیش کر دی۔ یہ اس بات کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت کی قربانی دینے کے لیے، مال کی قربانی دینے کے لیے، حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنی چاہیے، کہ اگر ضرورت پڑے اسلام کے خاطر تو ہم وقت کی بھی قربانی دیں گے، اگر ضرورت پڑے اسلام کے خاطر تو ہم وقت کی قربانی کے ساتھ ساتھ مال کی بھی قربانی دیں گے، اور ضرورت پڑی اسلام کے خاطر تو جان کی بھی قربانی دیں گے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ہمیں اس بات شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اسلام کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت، اور تیاری ایک روز میں نہیں ہوتی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے 10 تاریخ تک، اور آخر میں 10 محرم الحرام میں خوب
کود کاد کر کے، لاٹھی بھانج کر کے، تلواریں نکال کر کے ہم تیاری کرتے ہیں، کیا 10 دن کی تیاری سے یا 1 دن کی تیاری سے آپ یہ تیار اپنے آپ کو فوج کی تیاری کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رسمن ہے اور اسلام رسم کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہٰذا محرم الحرام کے دنوں میں یعنی ان ایام میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کے اندر 2 بات کا ثبوت ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عاشورہ کا دن یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جو کربلا کے میدان میں جا کر حضرت حسن حسین نے اپنے آپ کو جام شہادت نوش فرمایا، اس دن کرنے کے جو کام ہے وہ 2 ہیں صرف اور صرف۔ زمانے جاہلیت سے لے کر کے اسلام کے آنے تک عاشورہ کا یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ کو باقی رکھا اور اس سے مشابہ نہ ہو جائے یہودی اور نصارہ سے، زمانے جاہلیت کے متشابہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو یہودی اور نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو باقی رکھا، یعنی محرم کی 10ویں روزے کو باقی رکھا، اور اس کے ساتھ کہا کہ آپ یا تو 9 کا روزہ ملا لیجئے یا 11 کا روزہ ملا لیجئے۔ گویا کہ عاشورہ کے 2 روزے ہیں، ایک 9 10 یا 10 11، دونوں طرح آگے پیچھے ملانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تاکہ اس سے مشابہت اختیار نہ ہو۔ ایک عمل تو روزہ کا ہے، اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ خود اچھا کھانا کھائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی، غریب و غربا کو بھی، فقیر و مسکین کو بھی اچھا کھانا کھلائے۔ بس یہ 2 کام کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس 2 کام میں جتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے سکتے ہیں، اور اس 2 کام کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر یہ عزم پیدا ہوگا، ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوگی، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اگر اسلام کے خاطر ضرورت پڑے گی تو ہم وقت کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ 2 عمل کریں گے تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اسلام کے خاطر اپنے مال کی قربانی دے سکتے ہیں، اور ضرورت پڑی تو ہم جان کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، یہ 2 عمل کر کے۔ جو شخص 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کر سکتا ہے، کیا اس کے اندر یہ ارادہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دے، ضرورت پڑے تو جان کی قربانی دے؟ 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو جان کی قربانی کہاں سے دے سکتا ہے؟ لہٰذا یہ 2 عمل ایک ایسا جامع عمل ہے کہ اگر ان دونوں عمل کو کریں گے تو ہمارے اندر وہی جذبہ ہوگا کہ جو شہادت کا مقصد ہے اور حسن حسین کی شہادت دینے کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشرے کے اندر رائج ہے وہ غلط ہے، اس سے ہم لوگ کو بچنا چاہیے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دیگر رسومات ہے اسے بچے۔ ان رسومات میں سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ جس کو تعزیہ کہتے ہیں۔ تعزیہ بنانا، تعزیہ یہ تعزیت سے بنا ہے، اور تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال میں جا کر کے دوسرے حضرات اس کی تعزیت کرے، یہ ہے تعزیت۔ اور یہی لمبی تا عربی کے اندر ہا بن جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تعزیہ۔ یہ تعزیہ کیا چیز ہے؟ یہ تعزیہ
اصل میں غیر مسلموں کے اس ارتھی کی مثال ہے کہ جو مرنے کے بعد آگے آگے لوگ ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے اس کی وہ ارتھی ہوتی ہے اور لوگ آواز لگا کر کے کچھ بولتے ہوئے لے جا کر کے اس کو جلاتے ہیں، اور اس کے بعد اس چیز کی مثال بھی شاہد ہے، شہادت دیتی ہے کہ تعزیہ کی جو بناوٹ ہوتی ہے، نیچے زیادہ چوڑا، اس کے بعد کم چوڑا، اس کے بعد کم چوڑا، اس کے بعد کم چوڑا، اور اوپر جا کر کے چاند لگایا جاتا ہے، یہ مندر کی شکل اختیار کرتی ہے، لہٰذا یہ مشابہت ہے غیر مسلموں سے۔ لہٰذا ہمیں تعزیہ داری سے، تعزیہ بنانے سے گریز کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو تعزیہ بنانا، تعزیہ کی طرف دیکھنا، تعزیہ پر پیسہ خرچ کرنا اور تعزیہ وغیرہ پر چڑھاوا چڑھانا، اس پر بندھی باندھنا۔ احمد رضا خان بریلوی شریعت و جہالت کے اندر ایک کتاب ہے، صاف واضح میں لکھا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو کام ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ لہٰذا جتنے مسلک کے لوگ ہیں، جتنے مسلک کے ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلی ہو یا اہل حدیث ہو، کسی کے علماء کرام نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ تعزیہ داری کیجئے۔ لہٰذا کسی کے نزدیک تعزیہ بنانا، اس پر پیسہ خرچ کرنا، اس پر چڑھاوا چڑھانا، اس پر بدھی باندھنا، اس کو پر گھمانا اور اس کو لے کر کے اس کے پیچھے آگے پیچھے ہو ہلہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس سے بچنی چاہیے، اس سے احتراز کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کام وہی کریں۔ آج کے تاریخ میں ایک کچھ شکل بنائی جاتی ہے جس کو چوکی کہا جاتا ہے، اور چوکی کو بیٹھایا جاتا ہے کسی امام باڑے پر۔ آج کا رسم یہی ہے چوکی، یہ بھی غلط ہے۔ چوکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس طریقے سے وہاں چڑھایا گیا ہے امام باڑہ پر، تعزیہ کو اسی طریقے سے چوکی کو چڑھاتے ہیں۔ اس سے بھی احتراز کرنی چاہیے اور اس سے گریز کرنی چاہیے، بچنی چاہیے۔ کام کرنے کے جو عمل ہیں وہ دو ہی کام ہیں جو آپ کو بتایا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے۔